الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ یہ سورہ آل عمران کی 45 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلیمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جنگل میں ایک مرتبہ جاتی ہے تو وہاں اچانک ایک جوان مرد ان کو نظر آتا ہے جو ان کے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ جوان ہے، تندرست ہے، خوبصورت ہے۔ تو حضرت مریم اس جوان مرد کو دیکھ کر گھبرا جاتی، چونکہ حضرت مریم بالکل نیک عورت، پاک دامن عورت ہوتی ہے۔ تو وہ جوان جب قریب آتا ہے تو وہ آواز دے کر کہتا ہے کہ مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، کہ وہ جوان آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یعنی وہ فرشتہ ہوتا ہے، اپنا تعارف کرا دیتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ایک بچے کی بشارت سنا رہے، خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے مشرق کی جانب، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ اس جگہ کو بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ انگریز اس کو بیت الحم سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کہ اس فرشتے نے آ کر
آپ کو پھونک ماری اور اس سے حمل ٹھہرا اور پھر وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب مریم نے دیکھا تو پھر اس فرشتے نے مریم سے اس بات کی خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ کے کلیمے کی خوشخبری دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا کلیمہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیمہ کن سے پیدا ہوئے۔ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو چونکہ لفظ کن یعنی اللہ رب العزت جب فرما دے کہ ہو جا کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی اللہ رب العزت کے لفظ کن یعنی ہو جا تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے ان کو کلیمۃ اللہ، اللہ کا کلیمہ کہا گیا۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت ہی کی طرف سے آپ کا نام بھی رکھا گیا۔ اس میں فرمایا گیا کہ آپ کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ایک تو آپ کا لقب بیان کیا گیا مسیح، دوسرا آپ کا نام عیسیٰ، اور تیسری چیز وہ مریم کے بیٹے ہوں گے، ابن مریم۔ اس سے پہلے بتلایا تھا کہ بچے کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لکھا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ چونکہ ان کے باپ نہیں ہیں اس وجہ سے ان کی ماں کے نام کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، عیسیٰ ابن مریم کے، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے۔ تو پہلے ان کا لقب بیان کیا مسیح۔ مسیح آپ کو کیوں کہا گیا؟ مسیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دو قسم کے مسیح ہوں گے، ایک مسیح خیر اور ایک مسیح شر۔ مسیح خیر جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، جس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ مسح سے ہے۔ مسح کا ترجمہ ہوتا ہے پھیرنا۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ سر کا مسح کرنا، پیر کا مسح کرنا، انگلیوں کا مسح، موزوں پر مسح، یعنی وہاں ہاتھ پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ برکت رکھی کہ آپ اگر کسی اندھے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، بینا ہو جاتا تھا، دیکھنے والا ہو جاتا۔ اور جب آخری زمانہ آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی یہ برکتیں ظاہر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی طرف سے ایسی برکت ظاہر ہوگی کہ حدیث میں اس کو مثال سے اس طرح بیان کیا گیا کہ ایک انار داڑم اس کے اندر اتنا بڑا ہوگا وہ کہ اس کے اندر سے جو دانے نکلیں گے وہ ایک جماعت کو کافی ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہم ایک آدمی 2-3 داڑم بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک داڑم سے ایک مستقل بڑی جماعت اس کو کھا سکے گی، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا، دانے نکالنے کے بعد جو چھلٹا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اس کو چھتری کے طور پر استعمال کر سکے گی۔ تو یہ برکت ظاہر ہوگی، اس وجہ سے آپ کو کہا گیا مسیح۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسیح یعنی سفر کرنے والا، مسح سے۔ تو آپ جب دنیا میں تھے اس وقت بھی دین کے لیے آپ نے بہت سفر کیے، دعوت کے لیے بہت سفر کیے، اور جب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی آپ جو ہے سفر کریں گے، بہت زیادہ سفر۔
تو اس وجہ سے آپ کا لقب مسیح ذکر کیا گیا۔ دوسری چیز آپ کا نام عیسیٰ۔ عیسیٰ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جو ایک زمانے میں بولی جاتی تھی اور آج بھی یہود لوگ اسی زبان کو بولتے ہیں، عبرانی زبان۔ اس عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ کا ترجمہ ہوتا ہے سفید، ایسے سفید رنگ والا جس میں سرخی کی ملاوٹ ہو۔ ایک سفید رنگ تو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت گورا آدمی ہے کوئی، لیکن وہ ایسا گورا ہے کہ بالکل چونے جیسا، اور ایک گورا ہوتا ہے ایسا جس کے اندر ہلکی سرخی ہو، لالاس پڑتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایسے سفید رنگ کے تھے کہ جن کے اندر لالاس پڑتی تھی، سرخی مائل۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ ذکر کیا وہ بھی ایسا ہی تھا کہ آپ گورے تھے، اور ایسے گورے کہ جس کے اندر سرخی مائل رنگ تھا۔ ایک تو چونے جیسا بالکل سفید رنگ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ ایسا سفید رنگ جس کے اندر لالاس پڑتی ہو، لال رنگ کی ہلکی ملاوٹ نظر آتی ہو، ایسا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے عیسیٰ کہا گیا کہ آپ کا رنگ ایسا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی عزت والے ہوں گے، جب تھے تب بھی عزت والے تھے، اور جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تب بھی عزت والے ہوں گے۔ اور آپ کی عزت اور مقام کا یہ حال ہوگا کہ جب دوبارہ تشریف لائیں گے اس وقت جتنے عیسائی لوگ ہیں وہ آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ وہ کلمہ پڑھ لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا میں عزت رکھی، اور پھر فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو عزت دیں گے کہ وہ اپنی امت کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقرب لوگوں میں ہوں گے، نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور آپ اس امت کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں گے۔ شروع صورت میں بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالات کو اللہ رب العزت نے کھول کھول کر ایک ایک چیز بیان فرمائی۔ کسی دوسرے نبی کی اتنی چیزیں بیان نہیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت جگہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے، کیا ہوں گے، کیسے تھے، ان کا نام، لقب کیا، وہ کوئی ساری چیزیں نہیں بیان ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو ہر چیز کو بیان کیا گیا، یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس عمر میں ہوں گے، آنے کے بعد کیا کریں گے، وہ ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ جیسے کہ دمشق، ملک شام میں دمشق کے اندر جامع مسجد کے اندر سفید منارہ، المنارۃ البیضاء، سفید منارہ، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے ہمراہ، دو فرشتوں کے ساتھ، کہ دونوں فرشتوں نے آپ کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، اور بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور اس مینارے پر آپ کو وہ فرشتے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی مصلی پر جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں لگ چکی ہوگی، اور تکبیر کہی جا رہی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے ساتھ اس جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے۔
اور ایک آواز آئے گی، تو سب لوگ اس طرف دیکھیں گے کہ یہ آواز کیسی ہے، تو امام مہدی بھی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے، تو پھر آپ کو نیچے اتارنے کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر آپ جو ہے سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے، اور اس وقت امام مہدی آپ سے درخواست کریں گے کہ نبی کے ہوتے ہوئے ایک امتی نماز نہیں پڑھا سکتا، تو آپ جو ہے نماز پڑھائیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے، منع فرمائیں گے کہ نہیں، آپ کے لیے تکبیر کی گئی، آپ ہی جو ہے نماز پڑھاویں۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس امت کے کمالات میں سے ایک چیز ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے اس امت کا ایک شخص، ایک عالم، چونکہ امام مہدی اسی امت کے ہوں گے، تو وہ جو ہے نماز پڑھائیں گے اور ایک نبی جو ہے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ آگے ان کی اور صفات کو بیان کیا گیا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی، اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ ایک صفت یہ بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گہوارے میں بات کریں گے، جس طرح کے اوپر کی آیت میں ذکر کیا گیا کہ حضرت مریم جنگل میں تنہا تھی، فرشتہ آیا اور آپ کو پھونک ماری اور حمل ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب چونکہ بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے تو جانا ہی پڑے گا، تو جب وہ بچے کو لے کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے خاندان والوں کے پاس پہنچتی ہے، تو اس وقت دیکھ کر لوگوں نے شور مچایا کہ یہ کیا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ مریم جو ہے بچہ لے کر کہاں سے آ گئی۔ تو اس وقت ان لوگوں نے شور یہ مچایا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، لوگ طعنہ دینے لگے کہ اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون۔ اب حالانکہ حضرت مریم کے بھائی کا نام کوئی ہارون نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو نبی گزرے، ان کے خاندان میں سے یہ حضرت مریم تھی، تو اس وجہ سے حضرت مریم کو وہ نسبت یاد دلائی، جیسے اگر کوئی آدمی غلط کام کرے اور اس کے رشتہ داروں میں کوئی بہت نیک آدمی ہو، تو یوں کہتے کہ تو وہ فلاں اتنے بڑے آدمی اور نیک آدمی کے خاندان کا ہے، ان کے گھر والا ہے، اور تو ایسا کرتا ہے، یعنی وہ آر دلانے کے لیے آدمی یوں کہتا ہے کہ تو ایسا کام کرتا ہے، اتنے اچھے آدمی کے وہاں کا چھوکرا اور ایسا۔ تو حضرت مریم کو بھی یوں کہا گیا کہ آپ ہارون کی بہن ہیں اور ایسا کام کرے گا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کے ماں باپ بھی نیک، سب نیک، اور مریم تو نے ایسا کیا۔ تو اس وقت حضرت مریم نے جواب دیا کہ میں روزے سے ہوں، اور اس زمانے میں روزے میں بات چیت کرنا جو ہے منع تھا، کہ آدمی روزے میں بات نہیں کر سکتا۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ، جیسے ہماری شریعت میں روزے میں کھانے پینے اور بیوی سے فائدہ اٹھانے سے روکا گیا کہ روزے کی حالت میں یہ نہیں کر سکتے، تو ان کے یہاں روزے میں ایک چیز یہ تھی کہ روزے کی حالت میں بول نہیں سکتے، اگر کوئی بول دے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر ہماری شریعت میں بھی اگر روزے میں بولنا ناجائز ہوتا تو کتنے کفارے دینے پڑتے، کہ آدمی روزے کی حالت میں زیادہ ہی بولتا ہے اور بلکہ مجلس سے لگاتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ تھوڑا ٹائم پاس ہوئے۔ تو
آپ نے جو ہے حضرت مریم نے کہہ دیا کہ میں کو روزے سے ہوں، میں بات نہیں کروں گی، آپ جو ہے اس بچے سے ہی پوچھ لے وے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ اس بچے سے کیسے پوچھیں، یہ بچہ کوئی بولنے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، وہ دودھ پینا چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں، اور اس میں ساری چیزیں بیان کی جو سورہ مریم میں ذکر کی گئی۔ وہاں پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ جو استعمال کیا، پہلا جملہ جو کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ۔ اس سے علماء نے ایک نکتہ بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی جو یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ سن لے وے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ نکالا اس کے اندر یوں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ۔ تو اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، وہ لوگوں سے بات کریں، فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بچپن میں بھی، گہوارے میں بھی، اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ اب بچپن میں بات کرنا یہ تو ایک کمال کی چیز ہے، لیکن ادھیڑ عمر میں یعنی 50-60 سال کی عمر میں بات کرنا یہ کیا کمال ہے؟ یہ تو سب کرتے ہیں، ہر انسان 50-60 سال کی عمر میں بات کرتا ہے سب سے، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی بات کرتا ہے۔ تو پھر یہاں ادھیڑ عمر میں، بڑی عمر میں بات کرنے کو خاص طور سے صفت کے طور پر کیوں بیان کیا کہ آپ جو ہے بات کرتے ہیں، بات کریں گے گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ اب گہوارے میں بات کرنا ہے تو کمال ہے، لیکن بڑی عمر بات کرنا کیا کمال ہو؟ تو اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ آپ جو ہے جس وقت دنیا میں تھے اس وقت بچپن میں تو بات کی، لیکن جب بڑے ہوئے اور ابھی ادھیڑ عمر یعنی بڑی عمر کو نہیں پہنچے بلکہ ابھی جوان ہے، اور اس وقت یہودیوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور روم کے بادشاہ کو بھڑکایا آپ کے خلاف، اور انہوں نے روم کے بادشاہ نے وارنٹ جاری کیا اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے جب سارے لوگ پہنچ گئے اور اس گھر میں جہاں آپ تھے اس گھر کو گھیر لیا آپ کو مارنے کے لیے، اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب زندہ جس وقت آسمان پر آپ اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت آپ کی عمر 30 سے 35 سال کی ہے۔ تو 30 سے 35 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب آخری زمانے میں جس طرح کہ میں نے پہلے کہا دنیا میں آپ تشریف لائیں گے، اور لانے کے بعد اس امت میں ان کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، وہ ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اس وقت آپ کا لوگوں کے ساتھ بات کرنا یہ بھی ایک صفت کی چیز ہے کہ اب آپ بڑی عمر کو پہنچے، تو آسمان سے آنے کے بعد آپ کی عمر بڑی ہوگی، اور اس وقت بھی آپ جو ہے لوگوں سے بات کریں گے۔ حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مطلب بیان کیا، اور وہ یہ بیان کیا کہ آپ بڑی عمر میں جس طرح بات چیت کرتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے گہوارے میں بھی بات چیت کرتے ہیں، یعنی آپ نے جس طرح گہوارے میں بات چیت کی اسی طرح بڑی عمر میں بھی بات کریں گے۔ یعنی بڑی عمر اور بچپن گہوارے کی بات چیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جیسے عام طور سے بچہ جو بولتا ہے
وہ الگ اسٹائل ہوتی ہے، الگ طریقہ ہوتا ہے، بڑی عمر والا الگ طریقے سے بولتا ہے، لیکن آپ کا کمال یہ ہے کہ گہوارے میں آپ نے اس طرح بات کی جس طرح کہ ایک بڑی عمر والا بات کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفات بیان کی۔ پھر آگے کے آیت میں اللہ نے اسی چیز کو ذکر کیا جو حضرت مریم نے اس فرشتے سے ذکر کیا تھا۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے کہا کہ پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسی پیدائش کا اور حضرت مریم کا فرشتے کے ساتھ بات چیت کرنا اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے ان کو کہا کہ جب اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو بچہ پیدا ہوگا تو وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آگے اور ایک چیز بیان کی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ اب چونکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جس بچے کا باپ نہ ہو اس کی تعلیم کمزور رہ جاتی ہے کہ اس کے اوپر توجہ دینے والا، دھیان دینے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت ان کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ باپ کے بغیر ہونے کے باوجود وہ ایسا ہوگا کہ ہم اس کو کتاب کی تعلیم دیں گے اور اس کو حکمت سکھلائیں گے اور تورات اور انجیل کا بھی علم دیں گے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اللہ رب العزت ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بیان فرمائیں گے، ان کو سکھلائیں گے، یعنی جب دنیا میں آئیں گے تو قرآن اور حدیث کا علم بھی اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں گے اور لوگوں کو اس پر لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صفت بیان کی کہ آپ جو ہے بغیر باپ کے ہونے کے باوجود بھی علم اور حکمت سیکھیں گے اور آپ کو علم اور حکمت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس سے آگے بھی اور صفات کو بیان فرمایا گیا جس کو انشاءاللہ پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، شر سے حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اس کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ ہر ایک قوم کو ایک دوسرے کا معین اور مددگار بنا۔ یا اللہ رواداری نصیب فرما، محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔
اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔